مسلمان کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہوتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ملاح جس کی کشتی طوفانی موجوں میں پھنس چکی ہو، وہ مریض جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو اور اسے ڈاکٹروں اور حکیموں نے جواب دے دیا ہو، وہ غریب اور بے روزگار انسان جسے چاروں جانب روزگار کے دروازے بند ہوتے محسوس ہوں، وہ بے اولاد جوڑا جس کی شادی کو کئی برس گزر گئے ہوں مگر نخل تمنا کے بار اور ہونے یعنی اولاد ہونے کی صورت دکھائی نہ دے، وہ سپہ سالار جسے طاقت در حریف کا سامنا ہو اور اسے فتح کوسوں دوروں دکھائی دیتی ہو، وہ گناہ گار بوڑھا جس کے شب روز گناہوں میں بسر ہوئے ہوں اور اب موت کی آہٹ بہت قریب سنائی دیتی ہو۔ اسلام ان سب کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے اور انہیں مایوسی سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے گم شدہ بیٹے کے بارے میں اپنے دوسرے بیٹوں کو مایوسی کی باتیں کرتے ہوئے سنایا تو فرمایا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 95 سال ہو چکی تھی، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جسم میں طاقت نہ رہی تھی، اہلیہ بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، خود انہیں بھی بڑھاپے نے آ لیا تھا، مگر اس کے باوجود مایوس نہ ہوئے اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سرشال مرنے لگی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ چنانچہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم نہ کیا اور انہیں بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اس خوشخبری نے خود انہیں تعجب میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے شدید خوشی کے عالم میں سوال کیا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں کسی طرح لڑکا ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ کیا جوانی لوٹا کر بیٹا عطا کیا جائے گا یا بڑھاپے کی حالت میں جھولی بھر دی جائے گی؟ جواب آیا، اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام مصائب و آلام کے ہجوم میں راہ فرار اختیار کرنے، شکستہ دلی اور خودکشی کے بجائے مرادانہ اور ان کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان خواہشات اور امراض کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی عادت اپنا لیتا ہے تو میڈیکل سائنس اور دوسرے شعبوں میں اس نے جو ترقی کی ہے وہ کبھی نہ کر پاتا۔ آپ نے زندگی کے میدان میں کتنے ہی معذوروں، بیماروں اور شدید زخمیوں کو دیکھا ہوگا جو محض قوت ارادی اور امید فراد کل کی امید کے بل پر باعزت اور طویل زندگی گزار گئے، اور کتنے ہی گناہ گار ہیں جو توبہ کرنے کے بعد منصب و ولایت ہدایت پر فائز ہو گئے، کتنے ہی ناممکن معرکے تھے جو انسان نے چراغ کی امید کی روشنی میں سر کر لیے۔ ان سارے کارناموں کا سہرا اس مذہب کے ماتھے پر باندھا تھا جس نے محض قنوطیت اور یأسیت، نا امیدی سے بچنے کی ترغیب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے،
ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبائر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا۔ حالات جو بھی پیش آئیں، حقیقی مسلمان کبھی دل برداشتہ ہو کر نہ زندگی سے بیزار ہوتا ہے اور نہ ہی احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کیسے ہی ناکامیاں کیوں نہ آئیں اور ظاہری اسباب کیسے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ اجاڑ موسم میں بہارت دیکھتا ہے، تپتے صحرا میں ابشار کا تصور رکھتا ہے، سوکھی ہوئی شاخ میں شجرے سایہ دار رکھتا ہے۔